ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دام خرد جس کی رائٹر ہے فریدہ سیفی، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ یہ کمپلیٹ ناول تھا، بس میں نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ کو بغیر کسی دیر کے۔ داؤد اسٹور روم میں داخل ہوا تو سامنے کرسی پر شفا بیٹھی نظر آئی۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کا سر غیر آرام دہ حالت میں کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا۔ داؤد بے ساختہ پریشان ہو کر آگے بڑھا۔ شفا، اس نے شفا کا کندھا ہلایا، پھر رخسار تھپتھپایا۔ شفا، یہی وقت تھا جب مایا اپنی کچھ رشتہ دار خواتین کے ساتھ اسٹور میں داخل ہوئی۔ سامنے نظر آنے والا منظر کچھ یوں تھا کہ داؤد کی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ کرسی پر جھکا ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مایا بلند آواز سے چلائی۔ داؤد سیدھا ہو کر پلٹا تو منظر مزید واضح ہوا۔ کرسی پر بیٹھی شفا سب کو دکھائی دی۔ عورتوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ مایا، دیکھو شفا کو کیا ہوا؟ میرا خیال ہے بے ہوش ہو گئی ہے۔ داؤد نے مایا کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ جو سچویشن پیدا ہو چکی تھی وہ دور دور تک اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ جو یہ بے ہوش ہو گئی ہے؟ مایا کی آواز اونچی تھی، اس قدر اونچی کہ آس پاس کے کمروں تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں یہاں آیا ہوں تو یہ بے ہوش تھی۔ میرا خیال ہے میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ تائی نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا۔ اس کے دل میں چور ہوتا تو وہ مایا کے بگڑے تیور محسوس کرتا یا عورتوں کی نظروں کی معنی خیزی پر ہی غور کر لیتا۔ تم اپنا یہ ڈرامہ بند کرو، مایا غصے سے دھاڑی۔ کیا ہوا ہے؟ اسی وقت رابعہ حاجرہ کے ساتھ اسٹور میں داخل ہوئی۔ راستے میں کھڑی عورتوں کو ہاتھ سے ہٹا کر آگے بڑھی اور ماتھے پر بر ڈال کر مایا کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے مایا، کیوں تماشا لگایا ہوا یہاں پر؟ امی، اس سے پوچھیے یہ یہاں پر کیا کر رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ؟ مایا داؤد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلائی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب کے داؤد کو بھی معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ آس پاس کھڑی عورتیں، مایا کا غسیلا انداز، وہ جیسے کسی کٹہرے میں کھڑا تھا۔ بھابھی، ایک جوان جہان لڑکا ساری شادی چھوڑ کر ایک گھر لڑکی کے ساتھ اکیلے کمرے میں گھسا ہو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مایا کی چچی نے ہاتھ نچا کر رابعہ سے کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ داؤد دھاڑا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ تو بیٹا جی، شرم تو تمہیں آنی چاہیے اس طرح کے کام کرتے ہوئے، چچی نے جواباً طنز کیا۔ خالہ، میں تو مایا سے ملنے۔ میرا نام مت لو داؤد، مایا نے اس کی بات کاٹی۔ تم دن رات اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہو پھر بھی تمہارا دل نہیں بھرا، تم یہاں اسٹور میں اس کے ساتھ گھس گئے۔ مایا، فضول بکواس مت کرو، داؤد نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ خاموش کھڑی حاجرہ عورتوں کے درمیان سے نکل کر آگے بڑھی۔ ارے اسے تو دیکھو کیا ہوا، یہ کیوں بے ہوش ہے؟ انہوں نے شفا کا کندھا ہلا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ شفا نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ مایا نے اپنے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور حاجرہ کے سامنے کی۔ خالہ پکڑیے یہ اپنی انگوٹھی، میں اس بد کردار شخص کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ تم زیادتی کر رہی ہو مایا، حاجرہ نے انگوٹھی نہیں پکڑی تھی۔ تم بچپن سے جانتی ہو داؤد کو، اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف ہے۔ معاف کرنا بہن، جوان اور حسین لڑکی دن رات سامنے ہو تو مضبوط سے مضبوط کردار والے مرد کو بھی بہکتے دیر نہیں لگتی۔ یہ مایا کی پھپھو تھی۔ شفا کسی قدر حیرت سے اس مجمع کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یکایک کیوں غافل ہو گئی تھی اور ہوش میں آنے پر یہ کس قسم کی عدالت اس کے ارد گرد لگی ہوئی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنٹی، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ داؤد بھڑک کر پھپھو کی طرف مڑا۔ وہ بے ہوش تھی اور میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا فسانہ بنا لیا ہے۔ اس سے قبل کہ داؤد کی بات پر کوئی غور کرتا، مایا نے حاجرہ کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی انہیں تھما دی۔ پکڑیے آپ انگوٹھی خالہ، اور مجھے معاف رکھیے اس رشتے سے۔ رابعہ خاموشی سے یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ انہیں حقیقتاً سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کی بات کا یقین کریں اور کس کا ساتھ دیں۔ میں جا رہا ہوں امی، داؤد نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹیکسی منگواؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ حاجرہ نے شفا کو بازو پکڑ کر اٹھایا۔ داؤد باہر نکل گیا تھا۔ اس کا چیک اپ کروا لیں خالہ، کہیں ماں بننے والی تو نہیں ہے، مایا نے طنزیہ انداز میں حاجرہ کو مشورہ دیا۔ کسی پر تہمت اور بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے مایا، جو تم نے آج کیا اس کا بدلہ پانے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، اللہ بہت انصاف کرنے والا ہے، حاجرہ نے دکھی لہجے میں کہا اور شفا کو لے کر اسٹور سے باہر نکل گئی۔ آپا، آپا، رابعہ کو جیسے اب ہوش آیا تھا، وہ حاجرہ کے پیچھے لگ گئی۔ ایسے ناراض ہو کے تو مت جائیے، ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے رابعہ، حاجرہ نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ٹیکسی میں حاجرہ اور شفا کو گھر چھوڑ کر داؤد گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ رات کافی زیادہ سرد تھی لیکن اس کے تن بدن میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اتنا بڑا بہتان، اتنا سنگین الزام، اس کے کردار پر کیسا کیچڑ اچھالا گیا تھا، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ بے قصور ہونے کے باوجود وہ مجرم ٹھہرا دیا گیا تھا، بے گناہ ہونے کے باوجود اسے سزا سنا دی گئی تھی، اور یہ سب کرنے والی کون تھی؟
وہ لڑکی جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا تھا، کیا وہ جانتی نہیں تھی کہ اس نے کس طرح ہمیشہ خود کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک صاف رکھا تھا؟ پھر بھی اس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا، اور اس سب میں اس معصوم لڑکی کو بھی ملوث کر دیا جس کے فرشتوں کو بھی اس سارے معاملے کی خبر نہ تھی۔ پتہ نہیں وہ کس حد تک جان سکی یا نہیں، لیکن اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ کس قدر دکھی ہوگی، اور وہ جو پہلے ہی غموں سے چور تھی۔ ہاں مایا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ تاؤ نے راستے میں پڑے پتھر کو زور سے ٹھوک کر ماری۔ اگر تمہیں کوئی شک تھا تو تنہائی میں بات کرتی مجھ سے، تم نے تو تماشا بنا دیا میرا۔ کالک اٹھا کر میرے چہرے پر مل دی، کیچڑ سے داغدار کر دیا مجھے۔ آدھی رات کو اندھیری سڑکوں پر چلتے چلتے اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے، لیکن دل کے درد کو آرام نہ ملا تھا۔ تقریباً 3 بجے اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا تھا۔ ہاجرہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہاجرہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا جوتے اتار رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ داؤد ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ امی، کیا آپ بھی مجھے گناہ گار سمجھتی ہیں؟ نہیں میرے بچے، ہاجرہ نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو صاف کیا۔ مجھے اپنے بچے پر اتنا یقین ہے جتنا خود پر۔ تو پھر اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ مجھے بھرے مجمع میں ذلیل کر کے رکھ دیا، داؤد نے شکوہ کیا۔ ایک بات یاد رکھو میرے بیٹے، کسی کے ذلیل کرنے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا جب تک اللہ اسے ذلیل نہ کرے۔ عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے تم پر بہتان لگایا، کیچڑ اچھالا، لیکن یہ محض ان کے اپنے اندر کی گندگی تھی جو انہوں نے تم پر اچھال دی۔ لیکن اگر تم پاک صاف ہو تو کسی کے گندا کرنے سے تم کبھی بھی گندے نہیں ہو سکتے۔ ہاجرہ نے دھیمے لہجے میں داؤد کے جلے دل پر مرہم رکھا۔ لیکن امی، وہ سب غلط سمجھ رہے تھے اور بہت ناجائز باتیں کر رہے تھے۔ یہ دنیا ہے داؤد، یہاں بہت سے لوگ تمہیں غلط سمجھیں گے اور ناجائز باتیں بھی کریں گے۔ یہاں تو نبیوں اور ولیوں کو نہیں چھوڑا گیا، ہم تو پھر بہت عام ہیں اور گناہ کار بندے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ تم صحیح اور صحیح رہو۔ اگر تم اللہ کی نظر میں سرخرو ہو تو پھر تمہارا سر نہیں جھکنا چاہیے۔ تمہیں شرمندہ ہونے یا نظریں چرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاجرہ نے پیار سے اسے سمجھایا۔ اور ایک بات اور، اس بات پر جتنا افسوس تم نے کرنا تھا آج کر لیا۔ آئندہ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی کہ تم اس واقعے کی وجہ سے کوئی ملال اپنے دل میں رکھو یا اپنا خون جلاؤ۔ ہاجرہ نے اس کی پیشانی چومی۔ شفا ٹھیک ہے؟ داؤد نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ تو فوراً ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ بیچاری بھی کیا محسوس کر رہی ہوگی۔ ذرا شادی کا ہنگامہ ختم ہو لے تو ایک دفعہ جا کے پوچھوں گی تو صحیح رابعہ سے کہ آخر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا کیوں۔ ہاجرہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ایک بات بتا دوں امی، مایا صاحب میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، داؤد نے واضح کیا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ شفا کو کالج سے واپس لاتے ہوئے داؤد نے ایک آئس کریم پاٹ کے پاس بائک روکی۔ رہنے دے داؤد بھائی، شفا نے انکار کیا۔ تم والی لڑکی ہو جو آئس کریم کو منع کر دیتی ہو۔ آؤ میرے ساتھ۔ داؤد بائک پار کر کے اسے اندر لے گیا۔ کل تمہیں برا تو بہت لگا ہوگا۔ وہ دونوں ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اپنی آئس کریم میں چمچ ہلاتے داؤد نے جانچتی نظروں سے شفا کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک سارے واقعے سے آگاہ تھی۔ مجھے آپ کے لیے برا لگا تھا، شفا نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ داؤد گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یعنی وہ سب جانتی تھی۔ ظاہر ہے وہ کوئی کم عقل بے وقوف لڑکی نہیں تھی، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اچھی خاصی ذہین تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سب کی باتیں سن کر وہ سمجھ گئی تھی کہ ان دونوں پر کس قسم کے الزام لگائے جا رہے تھے۔ میں کوئی کمزور لڑکی تو ہوں نہیں کہ ان الزامات کی وجہ سے مجھ پر زندگی کے دروازے بند ہو جائیں گے، داؤد نے اسے تسلی دینے کے لیے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ لیکن میں تو لڑکی ہوں نا، شفا نے بے ساختہ کہا۔ داؤد ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بشاشت سے مسکرایا۔ ہاں تم ایک لڑکی ہو، لیکن ایک بہادر لڑکی۔ ایک بہت بڑا مقصد تمہارے سامنے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، کامیاب ڈاکٹر۔ فضول اور غیر اہم باتوں کو سوچنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ بھی تھا، اسے شفا کے دل کو ایک اور داغ لگنے سے بچانا تھا۔ آپ میری فکر مت کریں، شفا نے داؤد کو تسلی دی۔ میں جس غم کے ساتھ جی رہی ہوں اس کے سامنے ہر بات چھوٹی لگتی ہے اور ہر دکھ معمولی۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ ایک دکھ کا لمحہ ان دونوں کے بیچ آ کر ٹھہر گیا۔ داؤد کا پور اس لمحے کی حساسیت میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر موضوع بدلا۔ ویسے تمہاری فیوریٹ آئس کریم کون سی ہے؟ میں تمہیں ہر دفعہ چاکلیٹ آئس کریم کھلا دیتا ہوں، پتہ نہیں تمہیں پسند بھی ہے یا نہیں۔ شفا اداسی سے مسکرائے۔ مجھے چاکلیٹ فلیور پسند ہے۔ عام طور پر ہم لوگ ایک ہی فلیور کے ساتھ سٹک ہو جاتے ہیں نا، باقی فلیور چیک ہی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ میں نے اور ماما نے پلان کیا تھا روز آئس کریم کے کم از کم 2 یا 3 فلیورز ٹیسٹ کیا کریں گے تاکہ پتہ چلے تو کہ باقی فلیورز کیسے ہوتے ہیں۔ واقعی، داؤد سر ہلا کر ہلکا سا ہنسا۔ میں تو خود ہر دفعہ بس مینگو آئس کریم کھا لیتا ہوں، کبھی باقی فلیورز چیک ہی نہیں کیا۔ پھر تم نے کتنے فلیورز کھائے؟ تقریباً 8-10 تو ہم دونوں نے
اس مشن پر کام کیا 8-10 دن۔ آئس کریم اسپاٹس پر بہت سے فلیور سیم ہی ہوتے ہیں۔ 4 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹلس میں چیک کر رہے تھے کہ پاپا بزی ہوں گے، اور پھر یہ سلسلہ ہی رہ گیا۔ چلو پھر ہم بھی کوئی اور فلیور منگواتے ہیں، داؤد نے ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا۔ اس شام لیلا کی بارات تھی، مہمان آ رہے تھے، لیکن رابعہ کی نظریں صرف حاجرہ اور داؤد کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بالآخر مایوس ہو کر انہوں نے پاس سے گزرتی مایا کو بلایا۔ آپا نہیں آئی مایا۔ امی کمال کرتی ہیں آپ بھی، جو ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ مایا نے چہرے پر آتی بالوں کی لٹ پیچھے کی۔ کس منہ سے آئیں گی وہ، اب آنے کے قابل ہیں وہ؟ ایسے تو مت کہو، ایک ہی بہن ہے میری۔ رابعہ نے ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے فون کر لیتی ہوں۔ فون کرنے سے نہیں آئیں گی، وہ ناراض بیٹھی ہوں گی، آپ ان کی فکر کرنے کے بجائے مہمانوں کو دیکھیے، بارات بھی آنے والی ہے۔ مایا اپنا لہنگا سنبھالتی سامنے سے آتی ابیرہ کی طرف بڑھ گئی۔ ارسل بھی آیا ہوا تھا، اس لیے آج وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھی۔ رابعہ نے گہری سانس لی اور مہمانوں کو ٹائم دینے لگی۔ لیلا کی شادی کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے جب حاجرہ نے رابعہ کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ ٹیکسی گھر کے دروازے تک نہیں جا سکی تھی کیونکہ دروازے پر ایک لمبی سی چمچماتی کار کھڑی تھی۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لیلا کے سسرال والے تو اتنے امیر نہیں تھے، پھر کون آیا ہوا تھا؟ وہ حیران ہوتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کا سامنے والا حصہ خالی پڑا تھا، البتہ ڈرائنگ روم سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسی وقت رابعہ کچن سے نکلی تو سامنے سے آتی حاجرہ پر نظر پڑی۔ وہ لپک کر ان کی طرف بڑھی۔ ارے آپا، آپ کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ حاجرہ نے پوچھا۔ جی، رابعہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ وہ انعام صاحب کے جاننے والے ہیں، آپ ادھر آ جائیے میرے کمرے میں۔ رابعہ نے حاجرہ کو اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھایا۔ آپ بیٹھیے، میں آتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ حاجرہ تھوڑی دیر ان کا انتظار کرتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا بھی کون آیا جس کے لیے سارا گھر ہی مصروف ہو گیا؟ حاجرہ کمرے سے باہر نکلی۔ غالباً سب لوگ ڈرائنگ روم میں ہی تھے۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، لیکن اندر کے منظر نے ان کے قدم دروازے پر ہی روک دیے۔ ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر مایا پنک کامدار کپڑوں میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک سوٹڈ بوٹی لڑکا بیٹھا اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ لڑکے کے ساتھ ایک سجی سوری لڑکی بیٹھی تھی۔ دوسرے صوفے پر انعام صاحب اور رابعہ موجود تھے۔ اسی وقت بلال کی نظر ہکا بکا کھڑی حاجرہ پر پڑی تو اس نے رابعہ کو اشارہ کیا۔ رابعہ فوراً اٹھ کر باہر آئی۔ آپا، حاجرہ نے کسیلی نظر ان پر ڈالی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ آپا میری بات تو سنیے، رابعہ نے ان کے پیچھے لپک کر انہیں روکا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو رابعہ کہ تم نے رشتہ توڑنا ہی تھا تو صاف انکار کر دیتی، میرے بیٹے اور بھتیجی پر الزام لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ حاجرہ نے ماتھے پر بل ڈال کر رابعہ سے پوچھا۔ آپ اندر تو آئیے، بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ رابعہ نے ان کا بازو پکڑ کر اندر کمرے میں لے جانے کی کوشش کی۔ حاجرہ اپنی جگہ سے ٹرس سے مس نہیں ہوئی۔ تم نے ہمارا تماشا کیوں بنایا؟ ہمیں کیوں ذلیل کیا؟ جانتی ہو نا بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپا، وہ صرف مایا کی بے وقوفی تھی، بہت شرمندہ ہے وہ، آپ سے معافی مانگے گی، آپ اندر آ کر بیٹھیے تو صحیح، رابعہ نے لجاجت سے کہا۔ رابعہ، میری ایک بات غور سے سن لو، حاجرہ نے انگلی اٹھا کر سختی سے کہا۔ آج سے تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے مر گئی۔ آپ ایسے مت کہیے، میری بات تو سنیے۔ رابعہ انہیں پکارتی رہ گئی، لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر سے باہر نکل گئی۔ آج ان کا دل بہت دکھا تھا، ساری حقیقت واضح ہو کر ان کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کے بدلتے حالات کی وجہ سے رابعہ اور مایا کی نظریں پھری تھیں۔ اب ان کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں رہی تھیں، نہ اونچا بنگلہ۔ وہ اپنے پرانے بوسیدہ گھر میں شفٹ ہو گئی تھی، دوبارہ غریب ہو گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف رشتہ اور تعلق نبھانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن انکار کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ بھرے مجمع میں ان ماں بیٹے کو ذلیل کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ ان کی نیک شریف بیٹے پر بد کرداری کا الزام لگا کر انگوٹھی ان کے منہ پر مار دی گئی تھی۔ اور تو اور ان لوگوں نے تو اس معصوم لڑکی کو بھی نہیں بخشا تھا جو پہلی بار ان کے گھر گئی تھی۔ اب جیتے جی تو وہ کبھی رابعہ اور ان کی بیٹی کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ حاجرہ اپنے بستر پر بیٹھی تھی، ان کے پاس شفا بھی تھی اور کچھ دور کرسی پر داؤد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حاجرہ جو بات کر رہی تھی وہ ان دونوں کے لیے اتنی اچانک اور حیران کن تھی کہ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ایسی بات جس کا انہوں نے آج تک تصور بھی نہیں کیا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ بات حاجرہ کس قدر آرام سے کہہ رہی تھی۔ زندگی اور موت، ان دونوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج میری آنکھیں اگر بند ہو جائیں تو تم تو مرد ہو، اپنا آپ سنبھال لو گے، شفا کیا کرے گی؟ کس حیثیت سے رہو گے تم دونوں ایک ہی گھر میں؟ اور لوگوں کی زبانیں تو تم نے دیکھ ہی لی ہیں۔ حاجرہ نے کہتے ہوئے گہری بات لی۔ امی ایسی بات مت کریے۔ داؤد بے چین ہو کر ان کے پاس آ بیٹھا۔ حاجرہ نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ میں عمر کے جس حصے میں ہوں بچے، ادھر ڈھلان ہے، واپسی کا سفر بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ شفا میرے پاس امانت ہے، میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں سے مضبوط ہاتھوں میں سونپ دوں، اور میری نظر میں میرے بیٹے سے بہتر اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ وہ شفا کی طرف مڑی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر بوسہ دیا۔
میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ سب بہت اچانک ہے اور شاید مشکل بھی، لیکن بیٹے زندگی میں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تھائی امی میری پڑھائی اس کا کیا ہوگا؟ شفا نے پریشان ہو کر حاجرہ کی شکل دیکھی۔ اسے اپنا برسوں کا خواب ہاتھوں سے پھسلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ارے تم کیا سمجھ رہی ہو؟ حاجرہ دھیرے سے ہنسی۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، داؤد اپنا بزنس سیٹ کرے، رخصتی تمہارے ڈاکٹر بننے کے بعد کر لیں گے، تمہیں کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم جیسے اب رہ رہی ہو ویسے ہی رہو گی۔ شفا خاموش ہو گئی۔ داؤد بھی چپ چاپ بیٹھا تھا۔ یہ بہت ضروری ہے بیٹے، حاجرہ نے مزید کہا، لوگوں کی باتیں چاہے کتنی ہی غلط کیوں نہ، ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تم دونوں ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ تو اگلے جمعہ کو نکاح کی چھوٹی سی تقریب کر لیتے ہیں۔ حاجرہ نے بات ختم کر دی۔ داؤد اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ شفا اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ جو میں تم سے انجان بنا پھرتا ہوں، ساری بات اسی انجانے پن میں ہے۔ اگلے کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ شفا پڑھنے کے لیے کتاب سامنے رکھ کر بیٹھتی تو مختلف سوچیں اس کے گرد گھیرا ڈالنے لگتی۔ داؤد بھائی کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ پہلے میری ذمہ داری ان کے سر پر آئی، میری پڑھائی، کالج کا پک اینڈ ڈراپ، باقی خرچے، اور اب میں ساری زندگی کے لیے ان کے سر پر مسلط ہونے جا رہی ہوں۔ وہ تو مایا سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے تو کبھی میرے بارے میں اس طرح سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کتنا برا فیل کر رہے ہوں گے وہ، پہلے میری وجہ سے بدنام ہوئے اور اب وہ تو میرے ساتھ نیکی کر کے پھنس ہی گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ میں مسلسل ان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہوں۔ کیا کروں میں؟ کاش میں کچھ کر سکتی۔ اور سوچ تو داؤد واقعی اس کے بارے میں ہی رہا تھا، لیکن اس کے سوچنے کا اپنا انداز تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ شفا کو کتنا برا لگ رہا ہوگا۔ وہ اگر مجبوری میں ان کے پاس آ ہی گئی تھی تو اسے خواہ ایک نئے تعلق کی ڈور میں باندھنا تو زیادتی تھی۔ پتہ نہیں اس کی اپنی زندگی کو لے کر کس قدر خواب ہوں گے، اور اب مجبوری میں اسے داؤد کو قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بات حاجرہ بیگم کی بھی ٹھیک تھی۔ لوگ صرف ظاہر دیکھتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ شفا اور اس کے درمیان جو تعلق تھا اس میں بدی کا شائبہ تک نہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ لوگوں کی گندی نظریں اور گندی زبانیں اس تعلق کو داغ دار کر دیں، بہتر یہی تھا کہ اس تعلق کو ایک پاکیزہ نام دے دیا جاتا۔ سورج اپنی زردی سمیٹے رخصت ہونے کو تھا۔ شفا سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ سین میں لگے اکلوتے درخت پر چڑیوں نے شور مچا رکھا تھا۔ دل اداس تھا اور پریشان بھی۔ داؤد اسے اچھا لگتا تھا، وہ بہت خیال رکھتا تھا اس کا۔ اس کی موجودگی ایک عجیب قسم کے تحفظ کا احساس دلاتی تھی، ایک گہری اپنائیت محسوس ہوتی تھی اس کے ساتھ۔ شفا کو بھی اس کا ساتھ پسند تھا۔ یہ فکر اپنی جگہ کہ کہیں وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہونے تو نہیں جا رہی، لیکن اس کے ساتھ ہی دل ہمک ہمک کر اس کی محبت کی چاہ کرنے لگا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ داؤد اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے اس کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک کاغذی تعلق ہوگا، نام کا رشتہ۔ وہ مزید کہہ رہا تھا، تم اپنی زندگی اور اس کے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد ہوگی۔ جب تم اپنی لائف میں سیٹل ہو جاؤ تو پھر تم جیسے چاہو گی ویسے کر لیں گے۔ شفا نے شاک کی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا ہی آسان ہے نا تعلق جوڑنا اور پھر سے توڑ دینا؟ داؤد اس کی نظروں سے کچھ اور ہی سمجھا، مزید تسلی دینے کی خاطر بولا، اور اگر اس دوران تمہیں کوئی اچھا لگے ایز اے لائف پارٹنر تو تم بلا جھجک میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ آخر اتنی دوستی تو ہے نا امی؟ مارے غصے کے شفا کا رنگ گلابی پڑ گیا۔ وہ تلملا کر اٹھی، ایک تیز نظر داؤد پر ڈالی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ کاغذی تعلق، نام کا رشتہ، ظاہر ہے اپنے دل میں مایا جو بسا کر بیٹھے ہیں، تو میرے ساتھ تو کاغذی تعلق ہی ہوگا نا۔ ارے مروت کر رہے ہیں تو صحیح طریقے سے مروت تو کریں۔ کسی اور کو پسند کرنے کا مشورہ کس خوشی میں دے رہے ہیں مجھے؟ مصیبت لگتی ہوں میں ان کو، چاہتے ہیں جلدی میں ان کے سر سے اتر جاؤں۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ دیر تک وہ الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہی اور کڑتی رہی۔ دوسری طرف داؤد شفا کے لال بھبوکا چہرے کو سوچ سوچ کر اجھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے شفا کو پرسکون کرنے کے چکر میں مزید پریشان کر ڈالا تھا۔ انہی کنفیوز سوچوں اور پریشان دلوں کے ساتھ وہ دونوں اگلے جمعے کو ایک سادہ سی تقریب میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ مایا نے کھڑکی کھولی۔ رنگوں اور روشنیوں سے سجا شہر رات کے اس پہر بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ یہ پیرس تھا، پیار کرنے والوں کا خواب، محبت کرنے والوں کا مسکن۔ ایک خوشبودار ہوا کا جھونکا اندر آیا اور شرارت سے اس کے بال بکھیر کر چلا گیا۔ اس شہر کی ہواؤں میں بھی رومانس بھرا تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنے ریڈش براؤن بالوں کو ہاتھوں سے سلجھا کر ایک کندھے پر آگے کی طرف ڈالا۔ اسی پل کسی نے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ یہ ارسل تھا۔ وہ اسی طرح کھڑی مسکراتی رہی۔ کیا ہو رہا ہے مائی لو؟ ارسل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پیرس بہت خوبصورت ہے نا ارسل؟ آئی لو دس سٹی۔ مایا نے کھڑکی سے اندر آتی پھولوں اور درختوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتار کر گہرا سانس لیا۔ ہاں بہت خوبصورت ہے پیرس۔ ارسل نے اس کا رخ موڑ کر اپنی طرف کیا۔ کیا تم سے زیادہ نہیں؟
اینڈ آئی لو یو۔ اسی پل مایا کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ ابیرا مایا نے اسکرین دیکھ کر ارسل کو اطلاع دی۔ وہ کندھے اچکا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ مایا فون اٹینڈ کرتے صوفے پر آ بیٹھی۔ ابیرا کی شادی مایا کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ وہ رخصت ہو کر کینیڈا چلی گئی تھی۔ اس کا شوہر وہاں ڈاکٹر تھا اور اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ وہیں پر رہائش پذیر تھا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح لکی تو نہیں ہوتا کہ چھڑا چھانٹ میاں مل جائے جو محبت کرنے والا بھی ہو اور جس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ بھی ہو۔ ابیرا نے آبری۔ میرے ہسبینڈ تو زیادہ تر ہاسپٹل میں پائے جاتے ہیں اور وہاں سے آنے کے بعد اتنا تھکے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا۔ ہنی مون تو ان کے نزدیک ویلے اور نکمے لوگوں کا مشورہ ہے۔ ابیرا کی باتیں جب شروع ہو جاتی تھی تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ارسل اسے فون پر مصروف دیکھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ کافی دیر تک ابیرا سے بات کرنے کے بعد مایا نے فون بند کیا، انگڑائی لی اور ہوٹل کے لگژری روم کو دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ واہ مایا، انعام تمہاری عقل مندی پر تو تمہیں ایوارڈ ملنا چاہیے۔ تمہاری عقل سے کیے گئے فیصلوں نے، تمہاری ہوشیاری اور تدبیر نے آج تمہیں پیرس کے اس لگژری ہوٹل میں پہنچا دیا، ورنہ بیٹھی ہوتی داؤد کے چھوٹے سے بوسیدہ گھر میں حالات بدلنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ اس نے اٹھ کر دوبارہ کھڑکی کھولی اور ہوا کے تیز جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دور ستاروں پر آسمان کو دیکھا۔ داؤد عباسی اپنے مسائل سمیت بہت دور رہ گیا تھا۔ شفا نے چھوٹے سے سین میں چہل قدمی کرتے ہوئے رک کر گھر کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور داؤد ابھی تک نہیں آیا تھا۔ حاجرہ کا آج بلڈ پریشر آئی تھا، سو وہ دوائی لے کر سو گئی تھی۔ اسے فکر ہو رہی تھی۔ داؤد عام طور پر اتنا لیٹ نہیں ہوتا تھا۔ اسی وقت دروازے کی بیل بجی۔ اس نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ داؤد اپنی بائک لیے اندر چلا آیا۔ دروازہ پوچھ کر تو کھولا کرو۔ داؤد نے اپنی بائک دیہڑی میں کھڑی کرتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ شفا چیمپ گئی۔ واقعی رات کے اس پہر اسے پوچھ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی اپنی بےتابی پر تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی۔ آج بہت دیر کر دی؟ اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے پوچھا۔ ہاں، آج کل کام کچھ زیادہ ہے۔ داؤد نے حاجرہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ لائٹ آف تھی۔ کھانا ملے گا؟ اپنے کمرے کی طرف جاتے اس نے مڑ کر شفا سے پوچھا۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر کچن میں آ گئی۔ فریج میں سالن موجود تھا۔ روٹی البتہ پکانے والی تھی۔ حاجرہ داؤد کے آنے پر اس کے لیے ہمیشہ تازہ روٹی بناتی تھی۔ شفا کو روٹی بنانی نہیں آتی تھی، لیکن خیر روٹی بنانا کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے فریج سے آٹا نکالا۔ جیسے تیسے روٹی بنائی اور سلیقے سے ٹرے میں کھانا سجا کر داؤد کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ داؤد دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ داؤد باتھ روم میں تھا۔ اس نے ٹرے بستر پر رکھ دی۔ اسی وقت داؤد باتھ روم سے نکلا۔ شفا کو کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ بیٹھ جاؤ، میں پانی لاتی ہوں۔ شفا تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ داؤد آ کر اپنے بستر پر بیٹھا، ٹرے اپنے سامنے کھسکائے اور دسترخوان کھول کر روٹی نکالی اور پھر روٹی کو ذرا اوپر کر کے بغور اس کا جائزہ لیا۔ روٹی گول نہیں تھی، چکور نہیں تھی، تکون بھی نہیں تھی۔ وہ شاید کسی ایسے ملک کا نقشہ پیش کر رہی تھی جو مسلسل خانہ بدوشی کا شکار تھا اور بمباری کی وجہ سے جگہ جگہ سے جل چکا تھا۔ اس نے روٹی کو توڑنے کی کوشش کی، کچھ وہ اکڑ گئی اور ٹوٹنے سے صاف انکار کر دیا۔ داؤد نے دوسری روٹی کا جائزہ لیا، لیکن وہ بھی پہلے کی ہم شکل اور ہم خیال ہی نکلی۔ شفا پانی لے کر واپس آئی تو داؤد روٹی دسترخوان میں لپیٹ کر بستر سے اٹھ رہا تھا۔ ٹرے لے کر کچن میں آؤ، وہ اسے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ شفا نے دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے ہوئے ٹرے اٹھایا اور کچن میں چلی آئی۔ داؤد توا چولہے پر رکھے فریج میں سے ڈبل روٹی نکال رہا تھا۔ وہ ٹرے شیلف پر رکھ کر پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ سلائس میں گرم کر دیتی ہوں، شفا نے آفر کی۔ داؤد نے 4 سلائس گرم کر کے پلیٹ میں رکھے۔ تم ان پر جیم لگا دو۔ اب وہ دوسرے چولہے پر چائے بنا رہا تھا۔ جب تک چائے بنی داؤد سینڈوچ کھا چکا تھا۔ اس نے چائے کا ایک کپ شفا کو پکڑایا اور اپنا کپ لے کر کچن سے باہر نکل آیا۔ آؤ وہاں سیڑھیوں پر بیٹھتے ہیں۔ داؤد نے چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر آ بیٹھے۔ دراصل میں نے کبھی کچن کا کام نہیں کیا، اس لیے مجھے روٹی بنانی نہیں آتی، شفا نے کپ سے نکلتی بھاپ پر نظریں جماتے ہوئے وضاحت کی۔ اسی پل جیسے کسی نے اس کا دل مسلا تھا۔ وہ کہتی تھی سارا اسے پیار نہیں کرتی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے اسے شہزادیوں کی طرح پالا تھا۔ وہ سارا دن اکیلی مختلف کاموں میں لگی رہتی تھی، لیکن اس سے انہوں نے کبھی کوئی کام کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگی۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے ناراض رہی تھی۔ طرح طرح کے فضول گلے شکوے اس نے دل میں پال رکھے تھے۔ وہ کبھی ان کے پیار کو جی بھر کے محسوس کر ہی نہیں سکی تھی۔ خفت، شرمندگی، پچھتاوا اور بچھڑنے کا دکھ سب نے مل کر ایک دم ہی اس پر ہلا بول دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، داؤد نے اس کے گلابی پڑتے چہرے کو دیکھ کر نرمی سے کہا، پھر مزید اسے تسلی دینے کے لیے بولا، روٹی تو بہت سے لوگ بنا لیتے، لیکن ڈاکٹر تو ہر کوئی نہیں بنتا۔
شفا نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ اچانک ایسا آدمی تھا وہ جس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے سارے دکھ یاد آ جاتے تھے۔ خود پر چڑھایا ہوا بہادری کا خول اس کے سامنے چٹک جاتا تھا۔ وہ بکھر جاتی تھی، جانتی تھی نہ کہ وہ سمیٹ لینے کا ہنر رکھتا ہے۔ اب تائی امی بھی مجھ سے کوئی کام نہیں کراتی۔ شفا خود کو کمپوز کرتے ہوئے اداسی سے مسکرائے۔ یو آر لکی، داؤد نے مختصر تبصرہ کیا۔ شفا نے پڑھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھا، آستینوں کے کف پلٹے ہوئے تھا۔ صحن کے بلب کی ملگجی روشنی میں بھی وہ چمک رہا تھا۔ اس کے نقوش کا تیکھا پن اسے مغرور ظاہر کرتا تھا، لیکن وہ کتنا عاجز اور انسان دوست تھا یہ شفا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے فخر محسوس ہوا۔ یہ اونچا، لمبا، بے حد وجی آدمی اس کا تھا، اور پھر اگلے پل اس کا دل ٹوٹ گیا۔ لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ آپ مایا سے بہت محبت کرتے ہیں؟ شفا نے اکثر دل میں کانٹے کی طرح چبھنے والا سوال موقع ملتے ہی داؤد کے سامنے رکھ دیا اور ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے، تو وہ کیا کرے گی؟ سوئی کی نوک جیسے اس کے دل کو چیرنے لگی۔ اس نے کرب سے آنکھیں مول لی۔ اسے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کاش وہ اپنے الفاظ واپس لے سکتی۔ اسے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اسے داؤد کا جواب نہیں سننا چاہیے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شاید وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ محبت نہیں تھی، محبت کا وہم تھا۔ شہزادے نے پتھر ہوئی شہزادی کے جسم سے اندیشوں کی سوئیاں نکالنی شروع کی۔ ایک خوبصورت لڑکی جب آپ کو ضرورت سے زیادہ لفٹ کرائے تو پھر یہ وہم ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کو دکھ تو ہوا ہوگا جب اس نے آپ کو چھوڑا۔ شفا نے گہری نظریں داؤد کے چہرے پر جمائی۔ اس کے دل پر رکھا پتھر ہٹ چکا تھا۔ اب وہ سانس لے سکتی تھی۔ چھوڑنے پر دکھ نہیں ہوا تھا، چھوڑنے کے طریقے پر ہوا تھا۔ لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ داؤد نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر ایمانداری سے بتایا، پھر اس کی طرف منہ موڑ کر شرارت سے مسکرایا۔ ایسے خیریت ہے؟ آج مجھ سے اتنے سوالات کیوں ہو رہے ہیں؟ اور میں کیا ہوں آپ کے لیے؟ شفا نے اس کی بات انسنی کر کے ایک اور سوال کر دیا، ایک اور خطرناک سوال۔ تم؟ داؤد اسے ایک نظر دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی؟ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی روح کا گم شدہ حصہ تھی، اس کے جسم میں دھڑکنے والا دل تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے شفا سے محبت کب ہوئی تھی۔ شاید محبت تو بہت پہلے ہو گئی تھی، دریافت کافی بعد میں ہوئی تھی۔ وہ ہوتی تھی تو اس کا دل کٹتا تھا، وہ روتی تھی تو اس کا دل کٹتا تھا، اداس ہوتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اس کی روح پر لگے سب زخموں پر اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ ساری دنیا کی خوشیاں لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کرے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اس کی طرف آنے والی ہر پریشانی اور مصیبت کا رخ اپنی طرف پھیر دے۔ وہ کیا تھی اس کے لیے؟ وہ اسے بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ سب کیسے بتا سکتا تھا؟ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کے مدد کرنے کا، اس کے خیال رکھنے کا صلہ مانگ رہا ہے۔ وہ شاید لحاظ اور مروت میں اس کے ساتھ پر راضی ہو جاتی، اور ایسا وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے شفا چاہیے تھی، لیکن اس کی اپنی مرضی اور شفا کے ساتھ اس کے اپنے دل کی خوشی، اور اس کے ساتھ جو اس کے دل میں زمزم کی طرح خود بخود پھوٹ پڑتی داؤد کے لیے۔ لیکن زمزم کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑے گی، اور وہ تھا کہ اپنی محبت کا دامن پھیلانے سے بھی انکاری تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اس میں احسان مندی کے سکے نہ ڈال دیے جائیں۔ وہ صبر سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب سے شفا اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی، اس کی معاشی مجبوری ختم ہو جاتی، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہ رہتی، اپنی سوچ کی مکمل آزادی کے ساتھ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتی۔ اس وقت وہ اس سے اس کی محبت مانگنے کی جرأت کرے گا؟ اس سے بھی نہیں۔ محبت کرنے والوں کے دل میں زمانے بھر سے الگ اور اس کی سوچیں بھی جدا، اس کے اندیشے اور انہونی اور ان کی مصلحتیں بھی مختلف۔ میں جانتی ہوں میں کیا ہوں آپ کے لیے۔ شفا اس کی خاموشی سے کچھ اور ہی سمجھی تھی، اور جو سمجھی تھی اس نے اس کا لہجہ تلخ کر دیا تھا۔ ایک بوجھ جو راہ چلتے اچانک آپ کے سر پر لاد دیا گیا، ایک ذمہ داری جسے آپ چاہتے ہوئے بھی جان نہیں چھڑا پا رہے۔ میری وجہ سے آپ کی مایا آپ سے چھن گئی، آپ کی محبت آپ سے دور ہو گئی، ایک کاغذی تعلق قائم کرنا پڑا آپ کو میرے ساتھ۔ میں بہت بدقسمت ہوں اور آپ کے لیے بہت انلکی رہی ہوں۔ میرے ساتھ ہمدردی آپ کو بہت مہنگی پڑی ہے، شاید پچھتا بھی رہے ہوں گے آپ، لیکن آپ کا احساس سے مروت آپ کو کچھ بھی کہنے سے روک دیتا ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رن گئی تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو شفا۔ داؤد نے گھبرا کر اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ تم تو میری ایک بہت پیاری سی دوست، مجھے تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے داؤد۔ شفا اس کی بات کاٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ داؤد وہیں بیٹھا رہ گیا، راز خاموشی سے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ آسمان پر چمکتے چاند اور ستاروں نے دم بخود ہو کر یہ منظر دیکھا تھا۔ وقت نے سیڑھیوں پر پریشان بیٹھے داؤد کو ایک نظر دیکھا اور چپکے سے گزر گیا۔ مایا نے شادی کے بعد سے اب تک
اتنی شاپنگ کی تھی کہ اس کی گزشتہ 7 نسلوں نے اس کا خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ارسل کے محل نما گھر کے سارے کمروں کی الماریاں اس بیش بہا شاپنگ کی اشیاء سے ٹھسی پڑی تھی، جن میں سے اکثر کو اس نے گھر لانے کے بعد استعمال کرنا تو درکنار چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر یہ جنون بھی ختم ہو گیا۔ شیشے جیسا گھر، ملازمین کی فوج اور ان پر حکم چلانے والی وہ ایک اکیلی۔ کچھ عرصہ اس احساس کو بھی اس نے خوب انجوائے کیا، پھر اس کا چارم بھی ختم ہو گیا۔ ارسل آفس سے آتا تو دوستوں کی طرف نکل جاتا۔ اس نے مختلف کلب جوائن کر رکھے تھے۔ لیٹ نائٹ پارٹیز اس کا روز کا معمول تھا۔ واپسی رات کے 3 بجے سے پہلے کم ہی ہوتی تھی۔ وہ بور ہونے لگی۔ وہ اپنی مرضی کی جنت حاصل کر چکی تھی، اب اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے تھا؟ لیکن انسان کی بنائی ہوئی جنت میں یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ نامکمل ہوتی ہے اور فانی بھی۔ اس جنت کے پھولوں میں کانٹے چھپے ہوتے ہیں اور ریشمی گھاس کے رستوں میں پتھر پوشیدہ۔ ارسل، آپ مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے، ایک دن مایا نے لاڈ سے ارسل کو مخاطب کیا۔ میں گھر رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ تو بھائی میں نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ باہر نکلو، دوست بناؤ، گھومو پھرو، جتنا پیسہ دل چاہتا ہے خرچ کرو، لیکن میں آپ کے ساتھ لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ مایا نے ارسل کو کوٹ پہناتے ہوئے ناز سے کہا۔ میرا اپنا سوشل سرکل ہے، تم اس میں موو نہیں کر سکو گی۔ وہ ٹیبل پر سے اپنا والیٹ اور موبائل اٹھا رہا تھا۔ اگر آج رات میں بھی آپ کے ساتھ پارٹی میں چلوں تو ٹھیک ہے، شام کو تیار رہنا۔ وہ جاتے جاتے رضامندی دے گیا تھا۔ مایا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ ارسل کو لیٹ نائٹ پارٹیز اٹینڈ کرنے کا شوق تھا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ بجائے اس کو اپنے ساتھ نتی کرنے کے، مایا خود اس کے شوق میں شامل ہو جاتی۔ اس طرح ارسل بھی خوش رہتا اور مایا کو بھی اس کے قریب رہنے کا موقع مل جاتا۔ پورا دن پارلر میں گزار کر شام کو وہ ارسل کے آنے سے پہلے تیار تھی۔ سلیو لیس بلیک ساڑی کا بلاؤز جتنا چھوٹا تھا، سلور سینڈلز کی ہیل اتنی ہی لمبی تھی۔ ریڈش براؤن بال جوڑے میں مکید تھے۔ لمبی دودیا گردن میں ڈائمنڈ کا نیکلس جگمگا رہا تھا۔ کانوں میں ڈائمنڈ کے آویزوں نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ ارسل کی توصیفی نظروں نے اسے مزید اطمینان دلایا۔ پارٹی ایک سیاسی شخصیت کے فارم ہاؤس پر تھی۔ یہاں شہر کی کریم جمع تھی۔ یہ سیٹھ حشمت ہے، کائنات گروپ آف انڈسٹریز کے مالک۔ ارسل ایک گروپ میں کھڑے کچھ اشخاص سے اس کا تعارف کرا رہا تھا۔ اینڈ شی از مائی وائف مایا، وہ اسے خیر مقدمی کلمات کہہ رہے تھے جب ارسل چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ واقعی تم بہت خوبصورت ہو مایا۔ سیٹھ حشمت نے لڑکھڑا کر سنبھلنے کے لیے اس کا بازو پکڑا اور اب وہ بدستور اس کا بازو تھامے کھڑے تھے۔ اس کے منہ سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ مایا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایکسکیوز می، وہ بدقت وہاں سے ہٹی۔ الکوہل اور تمباکو کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا جی متلانے لگا۔ الٹرا ماڈرن عورتیں اور امیر کمیر مرد مختلف گروپس کی شکل میں ایک دوسرے کی کمپنی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ اس ہجوم میں یوں اکیلی تھی جیسے میلے میں کھو جانے والا بچہ۔ اب اس کی متلاشی نظریں ارسل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر ایک کونے میں کھڑا وہ نظر آ ہی گیا۔ وہ ایک نیم مریا ماڈل کی کمر میں ہاتھ ڈالے سیلفی لے رہا تھا۔ ارسل، مایا نے پاس جا کر اسے مخاطب کیا۔ کیا ہوا؟ ارسل نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ واضح طور پر اس کی مداخلت سے بدمزہ ہوا تھا، لیکن مایا فی الحال اس کے تاثرات کے حوالے سے کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر کچھ لمحے بعد اس ماحول میں رہی تو اس کا دم گھٹ جائے گا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، مایا نے بامشکل کہا۔ ابھی تو پارٹی ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی، ارسل نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ اس کی ماڈل دوست کچھ دور جا کر فون میں بزی ہو گئی تھی۔ پلیز ارسل، میرا جی مت لا رہا، مجھے گھر چھوڑائیں، مایا نے منت کی۔ ارسل مزید کچھ سخت کہتے کہتے رک گیا۔ مایا کے چہرے کی سرخی اور پیشانی پر چمکتا پسینہ اس کی حالت کا گواہی دے رہا تھا، کہیں سچ مچ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے دوست کی طرف بڑھا۔ اس کے اریاں بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کا گال تھپ تھپا کر اس سے کچھ کہا اور پھر مایا کو لے کر باہر نکل آیا۔ تازہ ہوا ملی تو مایا کا سانس کچھ بحال ہوا۔ پتہ نہیں پارٹی میں لوگ اس قدر بدبودار فضا کو کیسے برداشت کر رہے تھے، بلکہ وہ تو شاید اس بو کو انجوائے کر رہے تھے۔ سگریٹ پیتی عورتیں اور ان کے ساتھ حد سے زیادہ فرینک ہوتے مرد، وہ خود کو جتنا بھی ماڈرن کر لیتی، بہرحال اس حد تک نہیں جا سکتی تھی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا میرے ساتھ پارٹی میں آنے کا، اب ہو گیا تمہارا شوق پورا؟ ارسل نے ڈرائیو کرتے ہوئے طنز کیا۔ میں آپ کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے آئی تھی، آپ مجھے ہی اکیلا چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے، مایا نے محتاط لہجے میں کہا۔ ارسل کو ایک غیر عورت کے ساتھ فلرٹ کرتے دیکھ کر اس کے دل میں آگ تو لگی ہوئی تھی، لیکن وہ کوئی بے وقوف عورت نہیں تھی کہ فوراً ہی شوہر پر چڑھ دوڑتی۔ اسے موقع محل کے حساب سے بات کرنا تھی۔ اگر اس طرح کی پارٹیز میں آ کر بھی بیوی کے ساتھ ہی چپکنا ہے تو پھر یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ ارسل کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے، مایا نے تلخی سے کہا۔ آپ پلیز مایا، ارسل کی آواز اونچی ہو گئی، اب اپنے طبقے کی عورتوں کی طرح بیہیو مت کرنا۔ تم لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، کلاس بدل جاتی ہے لیکن تم لوگ نہیں بدلتے۔ اس نے جھٹ سے جوتا اٹھا کر مایا کے منہ پر دے مارا تھا۔
ارسل، میں نے آپ کی خاطر بہت کچھ چھوڑا ہے، مایا نے کہا۔ کیا چھوڑا تم نے؟ ارسل نے چلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ایک فقیر منگیتر اور وہ تنگ گلیاں جہاں تم رہتی تھی، میں نے تمہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ کس چیز کی تنگی ہے میں نے تمہیں؟ مایا روان سی ہو گئی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ارسل، آپ کا کسی دوسری عورت کے ساتھ فری ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو برداشت کی عادت ڈالو، جہاں بہت کچھ مل رہا ہو وہاں تھوڑا بہت کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے، ارسل نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مایا خاموش ہو گئی۔ گھر کے گیٹ پر اسے اتار کر وہ دوبارہ وہیں چلا گیا تھا جہاں اس کی گرل فرینڈ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مایا دروازے پر کھڑی دور جاتی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ یہ اس کی حاصل کردہ جنت کا پہلا کانٹا تھا جو سیدھا اس کے دل میں چبھا تھا، پہلا پتھر تھا جس سے اس نے بہت زور کی ٹھوکر کھائی تھی۔ اور پھر وقت دھیمی چال چلتا گزرتا چلا گیا۔ گزرنے والے برسوں نے بہت کچھ بدلا تھا۔ داؤد دوبارہ سے پوش ایریا میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کا نیا گھر پہلے بک جانے والے گھر سے کہیں زیادہ بڑا اور شاندار تھا۔ پورچ میں کھڑی مختلف ماڈلز کی گاڑیاں اور گھر میں ملازمین کی فوج۔ گزشتہ برسوں میں کاٹی جانے والی تنگی اور محنت کا اسے خوب صلہ ملا تھا۔ قسمت اس پر اتنی مہربان تھی کہ اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ سونا بن جاتی۔ شفا ڈاکٹر بن چکی تھی، ایک احساس اور ذمہ دار ڈاکٹر۔ تائیں امی، آپ کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے۔ شفا نے ہاجرہ کا بی پی چیک کر کے انہیں اطلاع دی۔ چلو شکر ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ میں جو میڈیسنز لائی تھی وہ تو آپ باقاعدگی سے لے رہی ہیں نا؟ شفا نے سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائیاں چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ تو لے رہی ہوں، ہاجرہ نے کہا، لیکن جسم میں درد بہت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تائیں امی کہ پہلے آپ بہت ایکٹیو رہتی تھی، سارا کام خود کرتی تھی، اب آپ زیادہ تر بیٹھی رہتی ہیں، اس لیے آپ کا جسم درد کرتا ہے، شفا نے بتایا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ امی کو پھر سے کام کرنا چاہیے؟ یہ داؤد تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوئے اس کی بات سن لی۔ نہیں، کام کیوں کریں، لیکن واک ضرور کرنی چاہیے، شفا نے اسے جواب دیا۔ پھر ہاجرہ کی طرف دیکھا۔ بلکہ تائیں امی، آپ ایسا کرتے ہیں کہ کل سے فجر کی نماز کے بعد میں اور آپ مل کر ساتھ والے پارک میں واک کے لیے جانا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، مجھ سے نہیں جایا جاتا پارک میں، ہاجرہ نے انکار کر دیا۔ تو پھر لان میں واک کر لیا کریں گے، شفا نے فوراً ہی دوسرا آپشن پیش کیا۔ آپ کو پتہ ہے صرف واک کرنے سے بہت سی بیماریاں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں، کبھی مجھے بھی چیک کر لیا کرو۔ داؤد نے شرارت سے اسے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میرا دل، داؤد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اپنی جگہ پر نہیں رہا۔ کیا ٹھکانہ بدل لیا اس نے؟ شفا نے مذاقاً کہا۔ بالکل ٹھیک تشخیص کیا تم نے، داؤد نے اس بات میں سر ہلا۔ تلاش گمشدہ پولیس کا کام ہے، ڈاکٹر کا نہیں۔ رپورٹ درج کروائیے آپ، شفا مسکرائے۔ ہائے، اپنوں کے خلاف پولیس میں کون جا سکتا ہے بھلا، داؤد نے آہ بھری۔ شفا مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا چینج کر لوں تائیں اماں، پھر ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہاجرہ تائیں نے شفقت سے اسے دعا دی۔ تم ذرا ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کے جانے کے بعد ہاجرہ نے داؤد کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جی امی۔ وہ فوراً ہی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہے تھے تمہارا دل کھو گیا ہے کہیں؟ انہوں نے داؤد کا کان زور سے کھینچا۔ اوفو امی، کتنی طاقت ہے ابھی بھی آپ کے ہاتھوں میں، داؤد نے کان چھڑا کر زور سے مسلا۔ کان ہی تو توڑ دیا آپ نے میرا۔ کوئی بات نہیں، جوڑنے کے لیے گھر میں ڈاکٹر موجود ہے، ہاجرہ نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میرا خیال ہے اب شفا کی رخصتی ہو جانی چاہیے، داؤد مسکرایا۔ تھوڑا سا صبر کر لیں، پہلے میں خود اس سے بات کر لوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، ہاجرہ نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ داؤد نے اس بات میں سر ہلایا۔ دل کی بات عیاں ہونے کو تھی۔ موسم گل کچھ پل ٹھہر جاؤ، میں تمہارے استقبال کی تیاری تو کر لوں۔ رابعہ کا فون آیا تھا، لیلا کے ہاں دوسرا بچہ ہوا تھا۔ 4 سال ہو گیا تمہاری شادی کو، وہ کہہ رہی تھی تم فیملی پلاننگ کر رہی ہو کیا؟ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مایا فون لے کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ بلال بتا رہا تھا کہ ارسل آج کل کسی فلم سٹار کے چکر میں ہے۔ انہوں نے موضوع بدلا۔ یہ چکر تو چلتے ہی رہتے ہیں، مایا اداسی سے بولی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی مایا، جو داؤد کو چھوڑ دیا، رابعہ نے افسوس سے کہا۔ پہلے سے بھی بڑا اور شاندار گھر لے لیا اس نے، آج کل دوسری فیکٹری شروع کر رہا ہے۔ وہ کتنا سمجھایا تھا میں نے تمہیں کہ تھوڑا سا وقت صبر سے گزار لو، لیکن تم نہیں مانی۔ آپ کو بڑی اطلاعات ہیں اس کی، مایا جل کر بولی۔ اس کی زندگی میں اچھی خبروں کا تو جیسے کال ہی پڑ گیا تھا، جو بھی خبر ملتی دل جلانے کا سبب ہی بنتی تھی۔ ایک ہی شہر میں رہتے تو پتہ تو چلتا ہی رہتا ہے سب کا، لیکن خیر اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ رابعہ نے گہری سانس لی۔ بات ہو رہی تھی ارسل کی، تم وکیل کیوں نہیں ڈالتی اسے؟ گھر میں خوبصورت بیوی بیٹھی اور یہ آدمی ہے کہ کبھی ایک عورت تو کبھی دوسری عورت۔ کوئی فائدہ نہیں امی، مایا نے تلخی سے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں رہنا ہے تو پھر یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، ورنہ ایک پل نہیں لگائیں گے وہ مجھے چھوڑنے میں۔ عجیب ٹون سے
رابعہ کو غصہ آ گیا. تم بیوی ہو اس کی, کوئی گڑیا نہیں ہو کہ خاموشی سے شو کیس میں پڑی ہو. اب تو یہی لگتا ہے, مایا رنجیدگی سے بولی. اس کا تو پھر ایک ہی حل ہے اور وہ ہے بچہ. اگر بچہ ہو گیا تو پھر اتنی آسانی سے وہ تمہیں چھوڑنے کی بات نہیں کرے گا. اولاد بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے, عورت کی طاقت ہوتی ہے. یہ تم ارسل کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ اب بچہ ہو جانا چاہیے, بلکہ اسے ساتھ لے کر کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا اور اس کا چیک اپ کروا لو. رابعہ نے اسے مشورہ دیا. بچہ؟ فون بند کر کے مایا نے سوچا, واقعی یہ بات پہلے اس کے دماغ میں کیوں نہیں آئی. خواہ اتنا ٹائم ضائع کر دیا, لیکن خیر ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی. ارسل کو لگام اس کی اپنی اولاد ہی ڈال سکتی تھی. اب اسے ارسل سے بات کرنی تھی اور یہ موقع جلد ہی اسے مل گیا. آپ کو بچے کیسے لگتے ہیں ارسل؟ آج وہ کافی دن بعد لنچ گھر میں کر رہا تھا جب مایا نے بات شروع کی. بچے تو سب کو ہی اچھے لگتے ہیں, ارسل نے بے نیازی سے جواب دیا. آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں فیملی بڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ مایا نے دھیما انداز اختیار کیا. تمہیں کیسے خیال آ گیا آج؟ ارسل نے ہاتھ روک کر بغور اس کا چہرہ دیکھا. 4 سال ہو گئے ہماری شادی کو, مایا نے جتایا. ارسل سر جھکا کر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. میں چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں. آپ بھی میرے ساتھ چلیں. اب ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے, مایا نے اصرار کیا. بات یہ ہے کہ مایا کے ارسل نے نیپکن سے منہ صاف کیا. ہماری اولاد نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مایا کی آواز اونچی ہو گئی. آپ مجھے میرے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی طرف سے ہے مایا. ارسل مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا. شادی سے چند سال قبل میرا ایک شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. بڑی مشکل سے جان بچی تھی میری. تب میرے مختلف طرح کے بہت سے ٹیسٹ ہوئے تھے. انہی سے پتہ چلا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا. مایا کے سر پر جیسے بم پھٹا تھا. آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی مجھے؟ ضروری نہیں سمجھا. ارسل کا انداز ایک دم روکھا اور بے نیاز ہو گیا. میرے خیال میں تم جس قسم کی لڑکی ہو تمہارے لیے پیسہ اور اسٹیٹس زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت رشتوں کے. وہ جیسے مایا کو آئینہ دکھا رہا تھا. وہ اسے ایسی ہی لڑکی سمجھتا تھا جس کے نزدیک پیسہ سب کچھ تھا, اس لیے اس نے پیسے کے ڈھیر میں دفن کر دیا تھا اسے. کیا وہ سچ مچ ایسی ہی تھی؟ کیا وہ شادی سے قبل اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتا تو پھر بھی وہ اسے اپنے لیے منتخب کرتی؟ شاید اس کا جواب ہاں میں تھا. جس وقت اس نے اپنے لیے ارسل کا انتخاب کیا تھا اس وقت اس کے لیے دنیا کی سب سے اہم چیز پیسہ ہی تھا. اسے لگتا تھا پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے, ہر خوشی حاصل کی جا سکتی ہے. پیسہ ملا تو پتہ چلا کہ ہر مسئلے کا حل پیسہ نہیں ہے. بہت سی خوشیاں اس سے ماورا ہیں اور اب اس وقت اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اولاد تھی. اور ارسل کہہ رہا تھا کہ وہ اسے اولاد دینے کے قابل نہیں ہے. آپ اپنی رپورٹ باہر بھیجیے. دنیا میں بہت سے قابل ڈاکٹرز ہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ علاج ہی نہ ہو. مایا نے رندے لہجے میں کہا. وہ آس کا سرا اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی تھی. میں سب کچھ کر کے دیکھ چکا ہوں, کوئی حل نہیں ہے. ارسل اٹھ کھڑا ہوا. دنیا میں ہم ہر چیز نہیں پا سکتے مایا. میں اللہ کی رضا میں راضی ہو چکا ہوں, تم بھی مطمئن ہو جاؤ. نہیں ہو سکتی میں مطمئن, مایا نے چیخ کر کہا. آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے. آپ کو یہ بات مجھے پہلے بتا دینی چاہیے تھی. میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ماں بن سکتی ہوں. تو پھر چھوڑ دو مجھے, ارسل نے سرد لہجے میں کہا. میری اس خامی کے باوجود اس کو جان کر بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو خوشی خوشی میری زندگی کا ساتھی بننا چاہتی ہیں. وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا. مایا وہیں بیٹھی رہ گئی. وہ ہمیشہ یوں ہی کرتا تھا, اپنی ہر غلطی ہر خامی کو نہ صرف کھل کر قبول کرتا تھا بلکہ کسی تمغے کی مانند اپنے سینے پر سجا لیتا تھا. اسے کبھی شرمندگی ہوتی تھی نہ ندامت. وہ کبھی سر نہیں جھکاتا تھا, کبھی اسے کوئی مان نہیں دیتا تھا. وہ اسے محبت نہیں دے سکتا تھا, عزت تو دے سکتا تھا, اور اب اولاد وہ بھی اسے دینے کے قابل نہیں تھا. وہ پھر بھی کیسی اکڑ تھی اس میں, کیسی رونت اور تکبر. رہنا چاہتی ہو تو رہو ورنہ چلی جاؤ. کیسی ذلت چھپی تھی اس فکرے, اور یہ فکرہ مایا کو بار بار سننا پڑتا تھا. پیسہ پیسہ, کیا واقعی سب کچھ تھا پیسہ؟ کیا کرتی وہ اس پیسے کا؟ اس پیسے کے ساتھ رہنا بھی بہت مشکل تھا, اسے چھوڑنے کی اہمیت بھی نہیں تھی. اس نے سر اٹھا کر اس عالیشان محل کو دیکھا جس کی خاطر وہ اندھی ہو گئی تھی. تم نے بڑی غلطی کی مایا, جو داؤد کو چھوڑ دیا. اس کے کانوں میں رابعہ کی آواز گونجی. پہلے سے بھی بڑا اور شاندار گھر لے لیا اس. آج کل دوسری فیکٹری شروع کر رہا ہے وہ. ہاں داؤد, مایا نے اپنے آنسو پوچھے. اس کے پاس ایک راستہ ابھی بھی موجود تھا. وہ داؤد کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لے گی. وہ یقیناً اسے معاف کر دے گا. وہ تو اس کی کسی بات سے کبھی انکار نہیں کرتا تھا. ایک دفعہ وہ راضی ہو جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کے اندر جیسے نئی روح پھونکی گئی تھی. اس نے فون اٹھایا اور پارلر میں بکنگ کرانے لگی. وہ داؤد کو اپنے حسن سے مسمرائز کر دینا چاہتی تھی. آسمان پر گہرے سیاہ بادل جمع ہو رہے تھے. ہوا پر شوخی سوار تھی. درخت جھوم جھوم کر پاگل ہو رہے تھے. اتنے سہانے موسم کو دیکھ کر شفا کا دل چاہا کہ وہ لنچ داؤد کے ساتھ کرے. چنانچہ وہ ہاسپٹل سے بریک لے کر داؤد کے آفس چلی آئی. آسمان سیاہ بادلوں سے بھر چکا تھا. بارش بس کسی پل ہوا چاہتی تھی. اس نے
गाड़ी पार्क करके दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। वो बारिश शुरू होने से पहले ऑफिस में दाखिल हो जाना चाहती थी, लेकिन सामने वाली गाड़ी से निकलती औरत को देखकर उसकी नज़र और कदम दोनों साकित हो गए थे। वो माया थी। उसने गौर से देखा, बिलाशुबा वो माया ही थी। पिंक स्लीवलेस शॉर्ट शर्ट के साथ टाइट पजामा पहने, चॉकलेट ब्राउन बालों को उसने कर्ल्स करके पुश्त पर डाल रखा था और वो दाऊद के ऑफिस की तरफ जा रही थी। शिफा दम बखुद खड़ी उसे जाती देखती रही। बारिश का पहला कतरा उसके रुखसार पर गिरा तो उसे होश आया। वो गिरने वाले अंदाज में दोबारा गाड़ी में बैठ गई। वापसी का सफ़र बहुत मुश्किल था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसके अंदर भी तूफान बरपा था। तो दाऊद माया के साथ राब्ते में था। वो दोनों अभी भी मिलते थे, तो फिर वो कहाँ थी? वो तो शायद कहीं नहीं थी। दाऊद ने सही कहा था, उनके दरमियान सिर्फ कागजी रिश्ता था, सिर्फ नाम का ताल्लुक था। वो किस कदर बेवकूफ़ थी जो उसके साथ मोहब्बत कर बैठी थी। वो तो सिर्फ उससे हमदर्दी करता था, वरना उसके दिल में तो आज भी माया थी। उसे पता नहीं चला कि उसने सारा सफ़र किस तरह तय किया और कैसे घर पहुंची। अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करके वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। बाहर बादल जाने किसका गम मना रहे थे। माया हमेशा की तरह सेक्रेटरी को नज़रअंदाज करके दाऊद के कमरे की तरफ बढ़ी। मैम, सेक्रेटरी उसके पीछे आई थी। माया ने दरवाज़ा खोला। दाऊद सामने मौजूद था, लंबी ग्लास टेबल के पीछे अपनी सीट पर बैठा। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो आज भी किस कदर वजी था। माया के दिल ने एक हार्ट बीट मिस की थी। वो अंदर दाखिल हुई। सर, ये सेक्रेटरी ने आगे आकर फ़ोन पेश करने की कोशिश की, सफाई पेश करने की। दाऊद ने फ़ोन बंद करके उसे जाने का इशारा किया। वो दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। बैठने को नहीं कहोगे? माँ ने नाज से कहा। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो रोज़ मिलते हों, जैसे माहौल साल का वक्फा उनके बीच में आया ही ना था। वो शायद वक्त को पीछे धकेलने की कोशिश में थी। बैठो, दाऊद ने सामने वाली सीट की तरफ इशारा किया। माया बैठ गई। खामोशी का वक्फा उन दोनों के दरमियान हायल हुआ था। पूछोगी नहीं कि मैं कैसी हूँ? माया ने बात शुरू की। देखने में तो ठीक लग रही हो, दाऊद ने संजीदगी से जवाब किया। तुमने तो कभी पढ़कर भी नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूँ। ऐसे भूल गया जैसे मुझे जानते ही नहीं थे, माया ने शिकवा किया। दाऊद की आंखों में तहीर उतर आया। क्या वो ये शिकवा करने का हक रखती है? हमारी आखिरी मुलाकात ऐसी नहीं थी कि फिर मिलने का कोई जवाब बनता। दाऊद को ना चाहते हुए भी उसे याद कराना पड़ा। ओह, माया ने ताज्जुब से लब काटे। तुम अभी तक नाराज़ हो मुझसे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तुम हो, माया ने इसरार किया। लेकिन मैं भी अपनी जगह पर ठीक थी। मोहब्बत करती थी तुमसे, फिर कैसे बर्दाश्त कर लेती तुम्हें किसी और के साथ? साथ ही उसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश भी की थी। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, दाऊद ने नफ़ी में सर हिलाया। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ ज़िल्लत नहीं होती। तुम तो मोहब्बत करते थे ना मुझसे, तुमने इतनी आसानी से मुझे कैसे छोड़ दिया? माया ने दूसरी तरफ से वार किया। मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। दाऊद उसके वार की जद में नहीं आया था। इनफैक्ट उस वक्त तो मैं जानता भी नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। आई एम सॉरी दाऊद, माया ने बल आखिर हार मानकर सर झुका लिया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो, बहुत ज़्यादा। मैंने गलती की थी और इसकी सज़ा भी भुगती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा ना कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। तुमने एक ऐसे ताल्लुक़ से मेरी जान छुड़ा दी जो कभी मेरे लिए बेहतर था ही नहीं। मैं बहुत पहले माफ़ कर चुका हूँ तुम्हें। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, दाऊद ने वाज़ेह तौर पर बताया। क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? माया ने आस भरी नज़रों से उसे देखा। मैं तुम्हें खोकर बहुत पछताई हूँ दाऊद, मुझे एक मौका दे दो। मैं अपनी मोहब्बत से अपनी हर गलती का अजाला कर दूँगी। वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है माया, हालात बदल गए। मैं भी अब एक ताल्लुक़ की डोर में बन चुका। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं शिफा से, और उससे जुड़ा अपना रिश्ता मुझे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ है। मैं अपने और उसके दरमियान किसी और को आने की इजाज़त नहीं दूँगा, दाऊद ने साफ और दो टोक अंदाज में जवाब दिया। कोई उम्मीद, कोई दिलासा, कोई झूठी तसल्ली। उसके पास माया के लिए कुछ भी नहीं था। बाहर बादल ज़ोर से गरजे, शायद कहीं बिजली भी गिरी थी। माया दम बखुद बैठी उसका चेहरा देखती रही। वक्त ने उसे किस मकाम पर लाकर मात दी थी। ज़िंदगी ने उसे जो मंजर जिस तरह दिखाया था, पास आने पर वो वैसा नहीं निकला था। हर मंजर धोखा था, हर ख्वाब शराब था। उसने तो बहुत मंतकी अंदाज में से, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से ज़िंदगी को जांचने की कोशिश की थी, लेकिन ज़िंदगी उसके तवक्को से बढ़कर नाकाबिले भरोसा निकली थी। उसकी हासिल करदा जन्नत उसके मुंह पर मार दी गई थी, लेकिन वो जन्नत भी उसकी जन्नत कहाँ रही थी। उसमें नाकदरी के नाग फन फैलाए फिरते थे, ज़िल्लत के कांटे थे जो हर कदम पर उसका दिल छलनी करते थे। ना तमाम ख्वाहिशों के रोग थे जो हर सुबह उठने पर नए सिरे से तवाना हो जाते थे। नहीं, वो जन्नत नहीं थी, जन्नत का धोखा थी। वही धोखा जो उसने हमेशा दूसरों को देने की कोशिश की थी। अब वो खुद उसके जाल में फंस चुकी थी। माया जा चुकी थी। बाहर बारिश की रफ्तार में तेज़ी आ गई थी। बादल गरज रहे थे और बरस रहे थे।
दाऊ ने शिफा को कॉल की, उसका फ़ोन बन जा रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। दाऊ ने परेशान होकर हाजरा को फ़ोन किया। शिफा अपने कमरे में है बेटा, शायद सो रही होगी, उन्होंने बताया। दाऊद को मुतमईन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। कुछ देर उसने अपना ध्यान काम में लगाना चाहा, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। एक अजीब सी बेचैनी थी जो दिल को लाहक थी। उसे जैसे इल्हाम हो रहा था कि शिफा किसी परेशानी में थी। भला आखिर वो उठा और बरसती बारिश में घर चला आया। जब तक वो उसे मिलकर उसे देखना रहता, उसे तसल्ली नहीं हो सकती थी। शिफा के कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा बजाया, 1 बार 2 बार, तीसरी बार के लिए साथ ही हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। अंदर नीम तारीखी थी, शायद वो सच में सो रही थी। सॉरी, तुम्हारी नींद ख़राब कर दी, लेकिन मुझे अजीब सी टेंशन हो रही थी, दाऊ ने अंदर दाखिल होकर लाइट ऑन करते हुए कहा। कमरा दोधिया रोशनी से जगमगा उठा। उसने पलट कर शिफा की तरफ देखा। सूजी मुतर्रम आंखें, गुलाबी चेहरा, सुर्खोती नाक। वो लपक कर उसके पास आया। तुम रो रही थी शिफा, क्या हुआ है मुझे बताओ। शिफा खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। उसका आदम दरीना उसके पास खड़ा, लेकिन वो उसका नहीं था। शिफा की आंखें दोबारा आंसुओं से भरने लगी। किसी ने तंग किया है तुम्हें, कुछ कहा है? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? दाऊ ने बेचैन होकर इसरार किया। शिफा ने गले में फंसे आंसुओं के गोले को निगला और गीले रुखसार को साफ करते हुए रंधी हुई आवाज़ में बोली, मैं चाहती हूँ कि हमारे दरमियान ये जो ताल्लुक़ है आप इसे ख़त्म कर दें। दाऊद भौंकचा रह गया। बाहर बारिश खिड़कियों पर सर पटक रही थी। बिजली की चमक खिड़कियों से अंदर आने की कोशिश करती और फिर नाकाम होकर पड़ जाती। आप माया को पसंद करते, मैं खामखा आप दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती। आखिर आपको भी हक है अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने का। वो शिफा फिर रो रही थी। माया कहाँ से आ गई दरमियान में? दाऊ ने उलझकर पूछा। वो हमेशा से थी। शिफा ने बरसती आंखों से उसे देखा। बारिश अगर कमरे के बाहर थी तो अंदर भी थी। आप दोनों अब भी मिलते हैं, मैंने खुद देखा आज उसे आपके ऑफिस में। दाऊ ने गहरा सांस लेकर उसके चेहरे की तरफ इशारा किया। मैं आई। वो उसके आंसू साफ करने की इजाज़त मांग रहा था। शिफा को एक पल लगा था उसकी बात समझने में, फिर उसने बिगड़ कर अपनी आंखें रगड़ डाली। कोई ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़ लड़की, माया हमारे बीच में कहीं नहीं है। हाँ, आज आई थी वो ऑफिस, लेकिन माफ़ी मांगने और शायद पुराने ताल्लुकात बहाल करने। अब वो पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा उसे वजाहत दे रहा था। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने उसे बताया कि मैं शिफा से बेहद प्यार करता हूँ। उसके साथ अपना रिश्ता मुझे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ है। सच कह रहे हैं आप? शिफा के लहजे में बेयकीनी थी। बिल्कुल सच, दाऊ ने उसकी आंखों में झांका। मैं तो शायद पहली नज़र में ही तुम्हारी मोहब्बत का असीर हो गया था, बस पता बाद में चला। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं चाहता था कि जब तुम अपनी तालीम मुकम्मल करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, फिर अपनी पूरी आज़ादी और ख्वाहिश के साथ फैसला करो कि मेरी मोहब्बत को कबूल करना है या फिर। दाऊ ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। अब वो उसे क्या बताती कि उनसे अलग होने का सोच कर ही उसकी जान निकलने लगी थी। मैं आई। दाऊ ने हाथ फैलाकर आंखों से उसके हाथ की तरफ इशारा किया। वो उसका हाथ मांग रहा था। शिफा ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो उसे लेकर खिड़की के पास गया और उसके ग्लास से लाइट हटा दी। हवा ने बारिश अपने हाथों में भर के उन दोनों के चेहरों पर उछाल दी। हवा की उस शरारत पर वो दोनों बेसाख्ता हंस पड़े थे। तुमने बताया नहीं? दाऊ ने शिफा का हाथ अपने दोनों हाथों लेकर पूछा। क्या? बारिश की शरारत, हवा की सरमस्ती और दाऊद की मोहब्बत भरी नज़रें। शिफा बुरी तरह झींप रही थी। यही कि तुम मेरे साथ पर खुश हो? मैं हमेशा ये सोचती थी कि मियाँ बीवी के आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, वरना बच्चे खुद को इग्नोर्ड फील करते हैं, और अब मैं खुद आपसे शदीद मोहब्बत करने लग गई हूँ। शिफा ने झिम्पे हुए लहजे में ईमानदारी से अपने दिल की बात बताई। फिर दाऊद के चेहरे की तरफ देखा। वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी। दाऊद बेसाख्ता हंस रहा था, शरारत से भरपूर हंसी। बच्चे हंसी उसकी आंखों से और लबों से फूट फूट कर बाहर आ रही थी। ओहो, मैं तो एक जनरल बात कर रही थी। शिफा ने गड़बड़ाकर वजाहत करने की कोशिश की और अपना हाथ खींचकर उसे छुड़ाना चाहा। दाऊ ने हाथ नहीं छोड़ा। वह अब भी उसे शरारत से देखते हुए उसकी बात एंजॉय कर रहा था। बारिश की छींटे उन दोनों को भिगो रहे थे। हवा उनकी बातें सुनने के लिए अंदर आई थी। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए छुपी मोहब्बत बालाखिर आशिकार हो गई थी। ये तय नहीं था कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी आसान ही होगी, लेकिन उनके पास मोहब्बत थी, और मोहब्बत साथ हो तो दुख भी हल्के हो जाते हैं, गम भी बर्दाश्त हो जाते हैं और मुश्किलात भी आसान हो जाती है। मोहब्बत दरअसल बरकत है, और बरकत की कोई हदूद नहीं है। वक्त की किताब में साफ लिखा है, और ज़माने की बूढ़ी आंखें उसकी गवाह हैं, कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला हमेशा घाटे में रहता है। किसी के लिए गड्ढा खोदने वाला, ख्वाह कितना बुलंद क्यों ना हो, खुद उस गड्ढे में ज़रूर गिरता है। और बेहतरीन तदबीर करने वाली तो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है।
بے شک اللہ کے علاوہ کوئی بہترین تدبیر نہیں کر سکتا اور اللہ سے زیادہ کوئی اچھا سوچ بھی نہیں سکتا آف کورس. تو ہوپ فلی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اچھی تدبیر کرے. آمین آمین ہم سب کے لیے. تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ ہوپ فلی اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور میں کہہ رہی ہوں کہ جو ناولز میں نے سٹارٹ کیے ہوئے لانگ وہ آپ لوگ سن لیجئے. بعد میں مجھے نہیں سننا، اگر وہ ناول کسی بھی وجہ سے میں نے ہٹا دیا تو بعد میں آپ لوگوں کو مجھے یہ شکایتیں نہ سننے کو ملیں کہ ہم نے یہ ناول سننا تھا، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا. جیسے حالم کے لیے آپ لوگوں نے مجھے پاگل کر دیا. اتنے میسیجز یار، میں تو پریشان ہی ہو گئی کہ حالم آپ لوگ اتنا انٹرسٹ سے سنتے ہو. لیکن خیر ہوپ فلی کہ اب حالم آپ لوگ سن سکو گے، کیونکہ مجھے اب وہ مل گیا ہے اور میں اب وہ اپلوڈ کر دوں گی. 20 کو آپ لوگوں کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اچھے سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، سبھی چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو پھر ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.